بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اس وقت پاکستان کی سیاست میں ایک عجیب قسم کا تلاطم ہے۔ لاہور کے ایک تھانے میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف ایک بغاوت کا مقدمہ درج ہوا ہے، اور آج خود اس مقدمے میں دو نامزد ملزمان جو ہیں وہ اس تھانے میں گئے اور انہوں نے جا کے پولیس سے کہا کہ ہم آ گئے ہیں، ہمیں گرفتار کیجئے، لیکن پولیس نے ان کے سامنے کچھ وضاحتیں پیش کیں اور ان کو واپس بھیج دیا۔ ایک بہت ہی عجیب و غریب سی صورتحال ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ اس بغاوت کے مقدمے سے لا تلقی کا اظہار کر رہی ہے۔ کیوں لا تلقی کا اظہار کر رہی ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اس پہ 2 دن سے ہم بحث کر رہے ہیں، لیکن آج ایک اور بھی معاملہ بڑا اہم ہو گیا ہے۔ گیلپ پاکستان جو ہے وہ عوامی رائے عامہ کو جانچنے کا ایک بڑا مستند ادارہ ہے، اور گیلپ پاکستان کے ایک حالیہ سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ 39% پاکستانیوں نے 39% پاکستانیوں نے نواز شریف صاحب کی جو حالیہ تقاریر ہیں ان کو پسند نہیں کیا، البتہ 33% پاکستانیوں نے ان تقاریر کو پسند کیا ہے۔ اور اسی سروے کے مطابق 47% پاکستانیوں کا خیال ہے کہ عمران خان نے معیشت خراب کر دیا، اور 41% پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اس سروے میں اور بھی بہت سے سوالات ہیں، لیکن ہم آج صرف انہی 2 سوالات پہ بات کریں گے۔ اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار ڈیفنس کے چیئرمین ہیں۔ بہت شکریہ جناب ولید اقبال صاحب۔ اور بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ترجمان ہیں اور مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب۔ یہ بتائیے ولید اقبال صاحب کہ یہ جو گیلپ پاکستان کا سروے ہے، اس کے مطابق 39% پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو حالیہ تقاریر تھیں وہ ان کو پسند نہیں آئی، لیکن 33% پاکستانی ان کو پسند کر رہے ہیں۔ تو آپ کی پارٹی کا موقف یہ ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی تقاریر تھیں یہ ریاستی اداروں پہ ایک حملہ تھا، 33% پاکستانی اس کو اپروو کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، حملہ تھا اور متصادم ضرور محسوس ہوتی ہیں وہ دفاعی اداروں کے ساتھ، اور یہ جو ایک ٹاپک ہے سول ملٹری ریلیشنز کا، یہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں بھی، لیکن خاص کر ہماری جس طرح کی ہسٹری ہے، یہ ایک بڑا کمپلیکس اور پیچیدہ معاملہ ہے۔ یہ اس کو بلیک اور وائٹ کے اندر آپ نہیں تشریح کر سکتے اس کی۔ ویسے یہ جو گیلپ کی ہے سرویز، یہ دونوں ایشوز پہ جو آپ نے فگرز دکھائے ہیں، یہ ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو 19-20 والی بات ہی ہے، بہت زیادہ آپس کا ان کا نہیں، لیکن ایک اور بھی اس میں سوال تھا کہ کیا نواز شریف صاحب کو واپس آ کے مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے؟ 76%، 76% پاکستانی کہتے ہیں ان کو واپس آ کے مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، وہ تو پاکستان کا قانون ہی یہی ہے، اور یہ لیگل اور پولیٹیکل دونوں اس کے پہلو ہیں، اور ان دونوں حوالوں سے میرے خیال بہت اہم ہے یہ بات کہ میاں صاحب کو آنا چاہیے۔ جہاں تک کہ ان کی تقریر کا تعلق ہے، تقاریر کا، دیکھیں وہ ایک بغاوت اور اس طرح کی ایشو اٹھ کیا ہوا ہے، جس پہ جو کیس ہوا ہے وہ تو گورنمنٹ نے واضح کر دیا ہوا ہے کہ اس کا گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں، کسی شہری نے کیا ہے، لیکن شہری کر نہیں سکتا۔ آپ بھی وکیل ہیں، راجہ صاحب بھی وکیل ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے 2 فیصلے ہیں کہ 124A کا کوئی بھی کیس جو ہے یا تو پروونشل گورنمنٹ کروائے گی یا فیڈرل گورنمنٹ کروائے گی۔ اس میں ایکچولی بہت سے اور بھی پروویژنز جو ہیں وہ انووک ہوئے ہیں 124A کے ساتھ ہی۔ اور ویسے دوسری بات اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو تقاریر کی اگر آپ الفاظ اور ان کا لہجہ دیکھیں تو اس میں جو یہ ایک اداروں سے تصادم کی بات ہے، اور دوسری بات، اور یہ دیکھیں پاکستان کا ویسے اندرونی معاملہ ہے یہ سول ملٹری ریلیشنز، لیکن اس طرح کھلے عام اس کو کرنا، جس طرح اس پہ میڈیا اور دنیا بھر میں میڈیا، سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو اس کا ایک جو بڑا واضح نتیجہ، ممکنات یا ممکنہ نتیجہ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان اس سے ڈی سٹیبلائز ہو سکتا ہے۔ تو دفاعی اداروں کے ساتھ تصادم اور پاکستان کا ڈی سٹیبلائز ہونا، یہ تو بڑا لاجیکل بات ہے کہ یہ دشمن کی زبان ہے۔ اگر آپ سے یہ دشمن کی زبان ہے، اگر آپ سے اتفاق کر لیا جائے جی کہ یہ دشمن کی زبان ہے، فرض کریں میں آپ سے اتفاق کر لیتا ہوں، جی، تو 33% پاکستانی دشمن کی اس زبان کو اپروو کر رہے ہیں، جی، یہ ایک بہت تشویشناک بات نہیں ہے؟ یہ تشویشناک بات اس کے نہ ہونے کی یا اس قسم کی فیصد آنے کی جو ہے وجہ میں آپ کو اپنی جو میرا نالج جو ہے اپنے سسٹم کا اور بطور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے، اور ویسے پاکستان کی پالیٹکس سے جو میری ہسٹری کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، پاکستان کی پالیٹکس میں اور پاکستان کی جو عام شہری ہیں اور ووٹرز ہیں، ان کا ایک بہت بڑا حصہ مزاحمت کے تصور کو پسند کرتا ہے۔ میاں صاحب نے جب غلام اسحاق کے خلاف وہ کھڑے ہو کے تقریر کر دی تھی، اس دن وہ بہت لوگ، ہسٹری کی کتابیں کہتی ہیں
اس دن وہ پولیٹیشین بن گئے تھے. ایون بینظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ نواز شریف پولیٹیشین بن گیا. اس دن مشاہد حسین صاحب اور پرویز رشید صاحب نواز شریف صاحب کی پارٹی میں شامل ہوئے تھے. مشاہد حسین صاحب تو آلریڈی ان کی پارٹی میں تھے. مشاہد صاحب نے بلکہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کو مشورہ دیا تھا کہ میاں صاحب یہ بہت سا آپ کا کھچاؤ چل رہا ہے غلام اسحاق سے, بیسٹ سولوشن اس کا یہ ہے اپیل ٹو دا نیشن. لیکن جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے, یہ جو 33% آپ کو آ رہا ہے, یہ کوئی 3 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان تقریروں کے اوپر ایک چیلنج کسی شہری نے کیا تھا, حکومت نے نہیں کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس کو ڈسمس کر دیا, اور اس میں جو آبزرویشنز دیے ہیں وہ بھی میرا خیال قابل ذکر ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی کوئی اتنی بھی کچی نہیں ہے, اتنی بھی کمزور نہیں ہے کہ کچھ تقریروں سے وہ جو ہے تہس نہس ہو جائے. ٹھیک ہے. اور یہ سیاست جو ہوتی ہے, جوش خطابت جو ہوتا ہے, یہ بائی اٹس نیچر ایک ایڈورسیریل یا مخالفانہ چیز ہے, تو یہ اس کے اوپر ہم نہیں کر سکتے. انہوں نے اور ریزنز بھی دیے تھے کہ یہ غلط فورم پہ آئے ہیں, اس وجہ سے بھی ڈسمس کیا, لیکن آبزرویشنز دی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا ملاپ اس میں آتا ہے. محسن شاہ نواز راجہ صاحب, آپ کے لیے یہ بات باعث تشویش نہیں ہے کہ گیلپ پاکستان, جس پر ماضی میں پاکستان تحریک انصاف الزام لگاتی رہی ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی زیادہ تر حمایت ہی کرتا ہے, تو گیلپ پاکستان کے سروے میں کہا گیا کہ 39% پاکستانی 39% پاکستانی نواز شریف صاحب کی حالیہ تقاریر کو صحیح نہیں سمجھتے, البتہ 33% ان کو صحیح سمجھتے ہیں. تو اگر آپ اس بیانیے کو ساتھ لے کے چلیں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حکومت کے خلاف کوئی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ حامد صاحب. دیکھیں, جہاں تک اس پورے گیلپ سروے کا سوال ہے, اس گیلپ سروے میں نواز شریف صاحب کا جو موقف ہے, وہ موقف پاکستان کا جو 2018 میں ہونے والا الیکشن ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوال یہ نشان انہوں نے اٹھایا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس الیکشن کے پروسیس کے بیچ میں اگر کسی نے اپنی حدود کو تجاوز کیا ہے, باؤنڈریز کو کراس کیا ہے, جس کی ان کو آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا, تو وہ غلط بات ہے. اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی بھی نہیں ہے, یہ بالکل قانون بھی کہتا ہے, آئین بھی کہتا ہے. اور اس کے علاوہ مجھے یہ بتا دیجئے, انہوں نے پاکستان فوج کے تمام افسران کو سلام پیش کیا ہے جو پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں, سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, اپنی فرائض انجام دے رہے ہیں. تو نہ انہوں نے کوئی میوٹنی کی ہے, نہ انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی جنگ کا اعلان کیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کی ایک بڑی جو ان کا کارکن تھا جس کے ذریعے انہوں نے یہ ایف آئی آر کروائی ہے, اور یہ ماننے والی بات ہے ہی نہیں کہ ایک اتنی بڑی آپ ایف آئی آر دینے چاہ رہے ہیں اور حکومت وقت کو پتہ ہی نہ ہو. لاہور پولیس کو اوپر سے اجازت دینی پڑتی ہے, اگر رکشا چوری کی بھی ایف آئی آر دینی پڑے یا ایک ڈکیتی کی بھی ایف آئی آر دینی پڑے, تو لاہور پولیس پہلے اوپر سے پوچھتی ہے کہ جناب یہ ایف آئی آر ہم نے دینی ہے. اور اب یہاں پہ ایف آئی آر ہو رہی ہے پاکستان کے 2 سابق وزرائے اعظم کے خلاف, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف, 3 سابق جرنیلوں کے خلاف, درجنوں سابقہ وزراء اور حاضر ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی اور سیاسی کارکنوں کے خلاف. آپ نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا ذکر کیا. آج آزاد کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی ہے اس میں ایک متفقہ قرارداد پاس کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے لاہور میں بغاوت کا, اس ایوان کی نظر میں یہ مقدمہ ریاست پاکستان اور کشمیریوں کے لازوال رشتے کو گزند پہنچانے کی مذموم سازش ہے. اس مقدمے سے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے اصولی موقف کو شدید نقصان پہنچا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کا مسلم لیگ نون کو تو بہت فائدہ ہوا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو فائدہ تو ہوا ہے, لیکن 39% پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کی تقریریں ٹھیک نہیں تھیں. دیکھیے, نواز شریف صاحب کی تقریروں پہ جو اب سروے ہوا ہے اس کے بیچ میں ایک رائے آئی ہے 24% ملا جلا, جن لوگوں نے ابہام کا اظہار کیا ہے, نہ وہ ہاں کر سکے وہ نہ کر سکے, یہ فینس سٹرز ہیں. دیکھیے, اس وقت جو صورتحال ملک کی چل رہی ہے, سارے پاکستان کے جتنے بھی مختلف اداروں کے لوگ ہیں اور پاکستان میں جو عوام ہے وہ یہ نوٹ کر رہی ہے کہ جو پاکستان میں ان کی کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جس طرح فریڈم آف سپیچ ہے, فریڈم آف موومنٹ ہے, روز آپ کے صحافیوں کے اوپر کبھی پیمرا پابندی لگا رہا ہوتا ہے, مسنگ پرسنز کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, اور یہ وہ سب چیزیں, اور نیب کی جو وکٹمائزیشن ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ ہو چکے ہیں. پاکستان کی سپریم کورٹ نیب کی جو ہائی ہینڈڈنیس ہے
اور جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس کو ہائی لائٹ کر چکی ہے. تو آپ کے ملک میں جو ماحول پیدا ہو گیا ہے اس کے بیچ میں آپ کے جو کانسٹیٹیوشن میں جو ہمیں سوشل کانٹریکٹ ہے پاکستان کی عوام کا ریاست کے ساتھ, اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ وائلیٹ ہو گئی. اچھا راجہ صاحب, ایک بڑی اہم بات ہے کیونکہ دیکھیں نا اس سروے میں یہ بھی کہا گیا کہ 47% پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے جو اقتصادی پالیسیاں ہیں, اکنامک پالیسی سے مطمئن نہیں ہے. دوبارہ سے ڈائل وہ ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے معیشت کو خراب کر دیا, اور 41% کہتے ہیں کہ نہیں, خراب نہیں کیا. لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے اس میں ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے جو میں آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں ولید اقبال صاحب, کے فرق کیا ہے نواز شریف کے بیانیے میں اور عمران خان کے بیانیے میں فرق کیا ہے؟ آپ نے ابھی کہا کہ نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی وہ دشمنوں کی زبان ہے. اب ذرا سنیں کہ 2013 کا جو الیکشن ہے اس کے بارے میں 2018 کے الیکشن سے 2 دن پہلے عمران خان صاحب نے مجھے کیا کہا تھا. 2013 کے الیکشن کے بارے میں عمران خان صاحب مجھے کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیں. یہ وہ نواز شریف ہے جو اب ڈیموکریٹ بھی بن گیا ہے, انقلابی بھی بن گیا ہے, اس کو میڈیا کا بھی سمجھ آ گئی ہے. کسی پاکستانی کو کبھی اتنی نہ میڈیا نے اس کی مدد کی ہے, عدلیہ نے اس کی مدد کی ہے, فوج نے اس کے مسلسل اس کے ساتھ رہی ہے. 90 بنایا ہے اس کو, نان بزنس مین کو پولیٹیشین جنرل ضیاء نے بنایا. 1990 کے اندر وہ IGI بنوائی, ISI نے میران بینک کا پیسہ دلوایا, فوج نے 90 میں مدد کی, پھر بے نظیری گورنمنٹ 96 میں گرائی, پھر اس کی مدد کی 96 کے الیکشن میں, پھر 2013 کے الیکشن میں ان کی فوج نے مدد کی. تو یہ نواز 2013 کے الیکشن میں حامد میر, آپ تو بیٹھے ہوئے تھے, وہ جو جوڈیشل کمیشن جب بنی تھی تو سپریم کورٹ میں, تو اس میں کیا کہا گیا تھا کہ جناب ریٹرننگ آفیسرز کے ارد گرد پنجاب میں فوج نے گھیر لیا اور اندر بیٹھ کے ٹھپے لگ رہے تھے, کینڈیڈیٹس کو نہیں کنسولیڈیشن پہ جانے دیا. تو کس نے فوج کو کہا تھا کہ ان کو اندر, کبھی سنا ہے کہ کنسولیڈیشن ہو رہی ہو یعنی ریزلٹس آ رہے ہوں اور وہاں آپ دوسرے کینڈیڈیٹس کو ہی نہ آنے؟ تو نواز شریف صاحب کی تو باتیں سن کے ایسے لگتا ہے کہ وہ فوج سے بڑے ناراض ہیں. آپ کہہ رہے ہیں 2013 کے الیکشن میں ان کو فوج لے کے آئی ہے. فوج لے کے آئی ہے یا کچھ انڈیویجولز لے کے آئے ہیں؟ اب میں نہیں جانتا, میں اتنا جانتا ہوں کہ پنجاب میں وہ بریگیڈیئر ہمیں جو رانجھا جو بھی ہے, جس کو بعد میں تحفہ ملا اینٹی کرپشن کا تاکہ اور زیادہ انجوائے کرے, اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پوری طرح پنجاب کے اندر مدد کی ان کی. میں آج آپ کو یہ کہہ دوں کہ نواز شریف جو آج کمپلین کر رہا ہے وہ یہ کمپلین نہیں کر رہا کہ فوج اس کے خلاف ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے فوج میرے ساتھ کیوں نہیں ہے. راجہ صاحب, آپ کے کسی راجہ صاحب کا اس پہ ذکر کیا ہے عمران خان صاحب نے, تو یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے میں اور عمران خان صاحب کے بیانیے میں کوئی خاص فرق آپ کو نظر آ رہا ہے یا ایک ہی بیانیہ ہے؟ دیکھیں حامد صاحب, میں تو یہ جب سے یہ سارا اداروں کے حوالے سے ایک تنقید کا سلسلہ اور یہ شروع ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اس صورتحال میں لے کر آنے والے عمران خان ہیں. جب 2001-2 میں مشرف نے عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کا ایک خواب دکھایا اور قذافی اسٹیڈیم میں باقاعدہ وہ پروٹوکول اور ایک فل ڈریس ریہرسل بھی کروائی, اور جب اس کو انکار ہو گیا تو پھر عمران خان نے جا کے ہارٹ ٹاک میں انڈین وہ کون سا پروگرام ہے آپ کی عدالت, اس میں جا کے انڈین ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے پاکستان کی افواج کے بارے میں کیا کیا گفتگو کی, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اب وہ ہر آدمی تو اگر عمران خان نے غلط کیا, اگر عمران خان نے غلط کیا تو نواز شریف صاحب بھی غلط نہیں کر رہے؟ دیکھیں عمران خان نے تو نام لے کے لوگوں کو کہا ہے, ادارے کو اس نے ادارے کا نام لیا ہے. اگر ہم اداروں کا دیکھیں, نواز شریف صاحب نے ابھی اگر کسی کا نام لیا ہو, انہوں نے کہا کہ ایک یہ مکتبہ فکر ہے اور یہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اداروں کے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے متنازع کرنے کی جو کوشش کی تھی, اگر وہی سلسلہ آگے جاری رہتا ہے یا جو انہوں نے ایک روایت ڈالی ہے, یہ اس روایت کی بنیاد کے اوپر ہی آگے پاکستان میں جو ایک رواج چل پڑا ہے, اب میں اس پہ ولید اقبال صاحب سے بات کرتا ہوں. ولید اقبال صاحب, اب یہ بتائیے لوگ اٹھا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے میں اور عمران خان صاحب کے بیانیے میں فرق کیا ہے؟ لیکن جی اگر آپ بیانیے کے بعد اس کلپ کے حوالے سے نے بھی پیش کیا اور جو آپ کے اپنے پروگرام سے ہے, تو اس کے پیچھے تو خان صاحب نے ایک پوری ہسٹری بتائی ہے, اور وہ ہسٹری 1981 میں شروع ہوتی ہے جنرل ضیاء کے دور میں. جنرل جیلانی پنجاب کے گورنر
1981 سے 85 وہ 85 کا غیر جماعتی انتخاب وہ جس میں وہ چیف منسٹر اس کے بعد بنتے ہیں. بیچ میں ایک تو اور باتیں بھی ہیں کہ جب وہ پرویز الہی صاحب نے کسی نے اس وقت بھی کوشش کی تھی اور پھر جنرل ضیاء نے ان کو بچا لیا تھا. وہ اس کے بعد 1988 کا الیکشن جو بادل ناخواستہ بینظیر بھٹو صاحبوں کا وفاق میں ملا, لیکن چیف منسٹرشپ ان کی اور وہ چھانگا مانگا وہ ساری باتیں. پھر 90 کا الیکشن اور پھر وہ جو کیا مڈ نائٹ جیکلز والا بھی ایک کیس تھا, پھر وہ ایئر مارشل اصغر خان والا کیس جو بعد میں پی ٹی آئی نے اڈاپٹ کر لیا. تو وہ پوری ایک ہسٹری عمران خان صاحب بیان کر رہے تھے, اور 2013 کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا حوالہ دیتے ہوئے بتائی ہے بات. اب میاں نواز شریف کا بیانیہ جو ہے نمبر 1 وہ برعکس ان چیزوں کے جو کہ ہسٹوریکل ریکارڈ کا حصہ ہیں, وہ ایک ہیرسے کی باتیں کر رہے ہیں جس کو آپ قانون میں کہتے ہیں, سنی سنائی بات کو وہ دہرا رہے ہیں. باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں کہ جی اسٹیٹ پیرلل اسٹیٹ نہیں بلکہ اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ ہے, اور جی ہمیں عمران خان سے شکایت نہیں ہے, ہمیں تو ان کو لانے والوں کے ساتھ شکایت ہے. یہ میں نے آپ کو دہرا کے وہ اور دہرا کے یہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. مجھے تو واضح فرق نظر آتا ہے اس بیانیے کے اندر. اچھا, آپ کو بیانیے میں واضح فرق نظر آتا ہے جی. تو یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا رنجا صاحب, اب اس کا جواب تو وہ آپ نے بھی دے دیا ہے اور ولید اقبال صاحب نے بھی دے دیا, لیکن کیا آپ کو کھل کے یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو باتیں عمران خان صاحب 2018 سے پہلے کرتے تھے اور بڑی کھل کے باتیں کرتے تھے, وہی باتیں آپ نواز شریف کر رہے ہیں, تو دونوں کا جو بیانیہ ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے؟ حامد صاحب, ایک تو بڑی واضح بات ہے کہ اگر 2013 کے انتخابات میں کوئی دھاندلی ہوتی تو پاکستان کا جو سپریم کورٹ کا کمیشن بیٹھا تھا اور کمیشن نے اپنی فائنڈنگز دی تھی کہ کوئی وہاں پہ پاکستان میں انتخابات 2013 میں کوئی پلانڈ ریگنگ نہیں, ون آف دی انسیڈنٹس کوئی ہو سکتا ہے لیکن کوئی پری پلانڈ ریگنگ کا کوئی وہاں پہ پلان نہیں تھا, اور وہ ان کا جو موقف تھا اور ان کا جو دعویٰ تھا وہ سپریم کورٹ نے غلط ثابت کر دیا. اب یہ اداروں پہ کیچڑ اچھالتے رہیں, لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہیں. اچھا, وہ اچھال رہے ہیں, اداروں پہ کیچڑ وہ اچھال رہے ہیں. دیکھیے, اداروں کو سب سے زیادہ حامد صاحب انہوں نے متنازع کیا ہے. ہر جگہ کے اوپر ان کے وزراء جو ہیں خود ساختہ افواج پاکستان کے سپوکس پرسن بن جاتے ہیں. ہر جگہ پہ ان کے وزراء جو ہیں وہ ان کو نہیں بھی کہتے, ان کی حفاظت کرنے آ جاتے ہیں. کئی جگہوں پہ ایسے قانون انٹروڈیوس کراتے ہیں جو کہ افواج کی طرف سے بل نہیں کہے گئے ہوتے, نہیں کہا جاتا. جس طرح وہ فوجی افسران کے حوالے سے گفتگو کرنے والا بل ان کے ایک ایم این اے ہیں امجد علی خان, انہوں نے خود سے کروا دیا, جو ڈیفنس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, اور ادارے نے اس کو اون ہی نہیں کیا. تو یہ اداروں کو متنازع خود کرتے ہیں اور یہ اس طرح کی چال بازی کرتے ہیں کہ اپوزیشن کو اور اداروں میں لڑائی اور خلا پیدا ہم یہ توقع کریں کہ جو ایک حکومت کی ہم یہ توقع کریں رنجا صاحب, ہم یہ توقع کریں کہ جو آپ کے جو جلسے ہوں گے آنے والے دنوں میں, تو اس میں آپ تنقید کریں گے, حکومت پہ تنقید کریں گے, اداروں پہ تنقید نہیں کریں گے؟ دیکھیے, ہم ہر غیر آئینی اقدام پہ تنقید کریں گے جہاں پہ ہم سمجھیں گے کہ ایک کسی فرد نے آئین کو تجاوز کیا ہے. ہم ادارے کی بات نہیں کریں گے, ہم اس فرد کی بات کریں گے. ٹھیک ہے. اور ہم احترام کرتے ہیں پورے اداروں کا, ہر ادارے کا, چاہے وہ عدلیہ ہے, چاہے وہ پارلیمان ہے, چاہے وہ ہماری افواج ہے, ہم احترام کرتے ہیں. اور نواز شریف صاحب نے تو واضح کر دیا کہ وہ ہر اس افسر کا احترام کرتے ہیں اچھا, جو اپنا فرض جو ہے صحیح طریقے سے نبھا رہا ہے. لیکن اختلاف وہاں پر آتا ہے جہاں پہ غیر آئینی اقدامات شروع ہوتے ہیں. اچھا, ابھی تک ویسے غیر آئینی اقدام کون سا ہوا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, غیر آئینی اقدامات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ ایسا کام کریں جس سے آپ ڈومین یا لائن کراس کریں. اور وہ ابھی جہاں پہ اگر ہمارا یہ الیکشنز کے حوالے سے ہمارا ایک مطالبہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن اب بننا چاہیے کہ 2018 کے الیکشنز کے اوپر کہاں پر ایک ممبر قومی اسمبلی یا جو ٹکٹ ویسا ہی کمیشن جیسا 2013 کے الیکشن میں فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بننا چاہیے. ٹھیک ہے, جی بالکل, فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بننا چاہیے. اچھا, اب ولید اقبال صاحب, یہ بات آپ کو مناسب نہیں لگ رہی کہ رنجا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اداروں کے خلاف بلا وجہ محاذرائی کرنے میں کوئی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے, آپ سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. جی, یہ جو فرما رہے ہیں یہ اصولاً اس میں بات, اگر یہ مفروضے پہ بات کرتے ہیں, اگر یہ درست ہے
کہ ان کی اب وہ پی شکایت ڈی ایم کے اسپوکس پرسن جی نہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا جی، مفروضے پہ یہ کہہ رہے ہیں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ان کا اختلاف انڈیویجول سے ہے، کچھ افراد ہیں، کسی ادارے سے نہیں ہے، تو ابھی تک تو انہوں نے کسی فرد کا نام ایسے نہیں لیا اور اس پہ کوئی ایسا الزام نہیں لگایا. انہوں نے تو جنرل باتیں ایسی کی ہیں جیسے کوئی دیکھیں نا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. جب یہ باتیں ہوں، جس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، اور میں بھی دہرا چکا ہوں، دوبارہ نہیں دہراؤں گا، جو تقریر میں آئی ہیں اس میں کسی کا نام نہیں لیا انہوں نے کہ جی لانے والے وہ ابو دا اسٹیٹ، یہ وہ تو ساری اشارہ تو وہی ہوتا ہے کہ جی یہ جو ہے پورے کے پورے کسی ادارے کا ہی ذکر کر رہے ہیں. اچھا تو ابھی تک تو انہوں کی طرف سے کسی انڈیویجول، تو میں اس لیے مفروضہ کہہ رہا ہوں، ابھی تک تو انہوں نے کسی انڈیویجول کو نیم نہیں کیا. جیسا کہ عمران خان صاحب نے کسی بریگیڈیئر رانجھا کو نیم کر دیا تھا، فار ایگزامپل یس، تو انہوں نے نہیں کیا، تو یہ اچھی بات ہے. ویسے اور یہ جو کمیشن کی بات کر رہے ہیں جی، میں اس کو، یہ تو پرانی بات ہو گئی لیکن اس کو بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اور اس حوالے سے میں باوجود اس کے کہ پرانی بات ہے، جو یہ کمیشن بنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے ناصر الملک صاحب جس کے سربراہ تھے، اس نے ایک فرق ہوتا ہے. ایک تو اس میں آپ اس کا فیصلہ بھی دیکھ لیں، اور وہ جو آخری 2 صفحوں پہ آتا ہے اس میں وہ شروع کس سے ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی بالکل حق بجانب تھی اس مطالبے میں کہ یہ اس پہ جائزہ لیا جائے، اور پھر وہ 3 سوالوں کے جواب انہوں نے بار بار ان میں جو لفظ استعمال کیا کہ وہ ثابت نہیں ہو سکی. ثابت نہ ہو سکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوئی نہیں. اور میں اب سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے جو اسٹریٹجی تھی، حفیظ پیر دادا صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اور جو ان کو انسٹرکٹ کر رہے تھے ہمارے 2-3 کولیگز، انہوں نے لائن غلط پکڑ لی تھی. انہوں نے فارم 15 کی لائن پکڑ لی، انہوں نے پرنٹنگ آف ایکسٹرا بیلٹ پیپرز کی لائن پکڑ لی. 3 چیزیں تھیں، اور تیسری تھی وہ نجم سیٹھی صاحب کا ایز کیئر ٹیکر چیف منسٹر جو بیان. بہت سے اور طریقوں سے اگر اس کو اٹیک کیا جاتا تو کامیابی ہو سکتی تھی، وہ انہوں نے نہیں کیا انفارچونیٹلی. اگر اعتزاز یہ آج آپ نے بہت عرصے کے بعد ایک بڑی اہم بات کی. ہاں جی، تو میں نے بتایا نا کہ 3 سٹرینڈز تھے، یہ لکھا ہوا ہے اس میں، وہ غلط لائن تھی، اس کے بیسس پہ پروو نہیں ہو سکتا. ایک اور بھی میں ان کی کمیشن جو ہے، اور اگر چاہتے ہیں مجوزہ کمیشن، یہ پارلیمنٹ کی میں وہ بنی ہوئی ہے، وہ چیز خود ہی اس کو آگے نہیں چلا رہے. بتائیں، ہم نے تو 4 حلقے بتائے تھے، ہم نے اس کو 1 سال پلیڈ کیا تھا، نہیں مانے تو ہم نے وہ شروع کیا تھا. ایک اور بھی معاملہ ہے کہ حال ہی میں عمران خان صاحب کا جو ایک انٹرویو تھا، اس انٹرویو پہ ابھی تک بڑی بحث ہو رہی ہے، اور اس میں ایک خاص چیز ہے جس پر کچھ لوگ جو ہیں وہ بحث کر رہے ہیں. وہ دیکھیں ذرا کیا ہے، وہ آپ ذرا پہلے سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کیا چیز ہے. میں ان کو ایک کو جیلوں میں ڈالوں گا، میں ان کو این آر او نہیں دوں گا، میں ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں، میں تو 22 سال سٹرگل کر کے آیا. میرے سے بہتر اسٹریٹ موومنٹ کون جانتا ہے؟ میں ایک پروسیس سے گزرا ہوں. پبلک سب میں نے نکالی ہوئی ہے، پروٹیسٹ موومنٹ میں نے کی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میں ہوتا میں اس کو سیک کرتا. میں پاکستان کی تاریخ میں پہلا آدمی ہوں جو 5 جگہ سے الیکشن جیتا ہوں. مجھے تو ہندوستان میں لوگ جانتے ہیں، میرے پاس صرف اخلاقی قوت ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان میں سے ایک کو جیلوں میں ڈالوں گا. میں بہت زیادہ کیا انہوں نے، میں ایک کو جیلوں میں ڈالوں گا. یہ بات ان کو کہنی چاہیے ایز پرائم منسٹر. دیکھیں جی، ان کا مطلب یہی ہے کہ جو میرا دور حکومت ہے اس کے اندر احتساب ہوگا. ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے کہنے کا. اب دیکھیں، ہی از دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری، لیکن وہ آپ کی طرح وہ جیسے کہتے ہیں نا، الفاظ کو جو غور سے پڑھتے اور لکھتے ہیں، یا اگر میری طرح کوئی وکیل ہو تو وہ ذرا بہت زیادہ پریسائز وہ بات ہو سکتی ہے جس کو آپ قابل اعتراض سمجھتے ہیں. میں اس کی تشریح یہی کروں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب ہوگا، اور کسی نے جس نے ملک کو اپنا محروم کیا ہے اس کے وسائل سے، اس کے اثاثوں سے، اس کو باہر بھیجا ہے بددیانتی اور بے ایمانی کی وجہ سے، اس کو نہیں بخشا جائے. آپ کیونکہ کیا وہ یہ رہے ہیں، کیا وہ یہ رہے ہیں بیسکلی، اس کا انداز ہے، اس کو جس طرح آپ کہیں. آپ کیونکہ وکیل ہیں اس لیے سوال ہے آپ سے کہ ملک کا پرائم منسٹر جب یہ کہتا ہے کہ میں ان کو این آر او نہیں دوں گا، تو ان کے پاس این آر او دینے کا کون سا اختیار؟ جی، میں ایک تو ایز دا لیڈر آف دا میجورٹی پارٹی، اور اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جوائنٹ سٹنگ میں بھی اگر 8-10 کا فرق بھی تھا تو وہ کس کے حق میں آیا ہے. تو ایک تو قانون سازی کے ذریعے، جس طرح ایک جنرل مشرف نے بھی آرڈیننس کے ذریعے کوشش کی تھی، ایک تو قانون سازی کے ذریعے ہوتی ہے یہ چیز. دوسرا ایک ایسا ماحول پیدا کرنے سے یہ ہوتی ہے جہاں کیسوں کی پروسیکیوشن ڈھیلی ہو اور لوگوں کو پتا ہو کہ جی یہ کنوکٹ نہیں ہوں گے، اور یہ آپس میں 2 بدعنوانی کرنے والے لیڈرز، ایک گورنمنٹ اور ایک اپوزیشن میں، آپس میں سمجھوتا کر کے کر لیتے ہیں. تیسرا طریقہ این آر او کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی کنوکشن ہو جائے تو آرٹیکل میرے خیال 48 ہے یا 42 ہے، جس میں صدر کے پاس پارڈن کا رائٹ ہوتا ہے، پارڈن کا اختیار ہوتا ہے رادر، اور وہ اس کو استعمال پرائم منسٹر کی یا گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کی ایڈوائس پہ کیا جاتا ہے. تو یہ 2-3 طریقے ہیں. کیونکہ وکیل کے طور پہ آپ نے مجھے پوچھا ہے
تو لیجسلیشن کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, ویک پروسیکیوشن, یہ آپ نے ایک اچھا نکتہ یہ دانستہ طور پہ ایک کمزور طریقے سے پرسو کرنا کیسز کو, اور تیسرا پریزیڈنشل پارڈن کے ذریعے. اچھا, یہ بڑا اہم نکتہ ہے جی رانجھا صاحب, کیونکہ آپ بھی وکیل ہیں, تو آج ولید اقبال صاحب جو ہیں 3 نکتے ہیں, انہوں نے 3 نکتے بیان کیے. یہ نکتہ بڑا اہم ہے کہ جو یہ اپوزیشن کہتی ہے کہ بتاؤ بھائی عمران خان آپ ہمیں NRO کیسے دیں گے, تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو کنوکٹ کر دیا جائے تو پریزیڈنٹ کے پاس اس کو معاف کرنے کا اختیار ہے, تو عمران خان جو ہے یہ اختیار استعمال نہیں کریں گے, تو اس طرح وہ آپ کو NRO نہیں دیں گے, اور لیجسلیشن بھی نہیں کریں گے, اور ماحول بھی ایسا نہیں کریں گے. تو یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ NRO کیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو بات انہوں نے کہا کہ میں ایک کو پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا, یہ بڑی اہم بات ہے, اور اس بات کو آپ بشیر میمن صاحب کا جو ایک حالیہ ہی انکشافات انہوں نے کیے ہیں کہ جس طرح کے مطالبات ان کے سامنے رکھے گئے شریف خاندان کے حوالے سے اور مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے کے حوالے سے, وہ انکشافات جو ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے پھر آپ عمران خان صاحب کا یہ انٹرویو سنیے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ عمران خان پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کے افسران کو, اپوزیشن کو دبانے کے لیے, ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور اب عمران خان کو اصولی طور پہ لیکن کیا اب بشیر میمن کی ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا. لیکن کیا یہ سوال درست نہیں ہوگا کہ یہ وہی بشیر میمن صاحب ہیں جن کو نواز شریف صاحب نے آزاد کشمیر کا IG لگایا اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے FIA کا DG لگایا, تو اس لیے بقول کچھ حکومتی جو معاون خصوصی ہیں ان کے یہ تو مسلم لیگ نون کے مفادات کا تحفظ کر رہے تھے. دیکھیے حامد صاحب, حالیہ ہی 4 IG پنجاب تبدیل ہو چکے ہیں, چیف سیکرٹریز تبدیل ہو چکے ہیں, اور ہر چیف سیکرٹری اور ہر افسر پہ یہ الزام لگتا ہے کہ آپ مسلم لیگ نون سے رائت برتتے ہیں. دیکھیے, یہ ایک گسٹاپو اور یہ ایک فاشسٹ قسم کی جماعت ہے. یہ جس طرح سے اقتدار میں آئے ہیں, میں ان کی پولیٹیکل سٹرگل جو ہے اس کے بیچ میں اگر ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں وہ رعایت نہ برتی جاتی کہ ایک SP کو مارنے پیٹنے کے باوجود بھی, دہشت گردی کی عدالتوں کے اشتہاری ہونے کے باوجود بھی وہ اشتہاری سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کرتا ہے, اس اشتہاری کو ریٹ میں پیش ہونے کی اجازت مل جاتی ہے. دیکھیں نا, یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے. اسی اشتہاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بار ایسوسی ایشن میں بلایا جاتا ہے, وہاں پہ اشتہاری والا جو ہے پہلو وہ سامنے نہیں آتا. وہی اشتہاری کئی میٹنگز میں جاتا ہے, وہی اشتہاری جو ہے وہ دندناتا پھرتا ہے. تو جب اس اشتہاری کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا تو وہ بیسیکلی یہ وہ مکتبہ فکر ہے یا یہ وہ سوچ ہے کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پنجاب میں, اور میں حیران ہوں کہ نواز شریف صاحب اور ہم سب لوگ کہتے تھے کہ سختی کریں کہ یہ پاکستان کے پارلیمنٹ پہ حملہ ہو گیا ہے. پاکستان کے بیچ میں آئین میں 3 چیزیں ہیں, پارلیمان ایک پلر ہے پاکستان کے نظام کا, اس کے اوپر کھلے عام حملہ ہوا. سپریم کورٹ کے اوپر کپڑے سوکھنے کے لیے جہاں پہ لکھا ہوا ہے تختی سپریم کورٹ پر 1997 میں بھی حملہ ہوا تھا, 1997 میں بھی حملہ ہوا تھا سپریم کورٹ. وہ اس کی رپورٹ آ گئی تھی, اور اس کے بیچ میں نواز شریف صاحب کا یا ہماری جماعت کا کوئی نہیں تھا, کچھ افراد نے کیا تھا, ان کو ان کی سزا ملی. اور اس میں ججز کی طرف سے رد عمل بھی آیا تھا سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ. ان کی کتاب پڑھی ہے آپ نے؟ کہ ججز نے بھی, آپ نے سجاد علی شاہ صاحب کی کتاب پڑھی ہے؟ میں نے پڑھی ہے, میں نے پڑھی ہوئی کتاب. تو کتاب بالکل آپ کہہ رہے ہیں, کتاب میں تو لکھا ہوگا نا, لکھنے والے آتھر وہ تو جو کچھ بھی لکھ دیں. انہوں نے لکھا ہے کہ حملہ نواز شریف صاحب نے کروایا. چلیں اب میں اس میں بحث میں نہیں پڑھتا, لیکن آپ نے کیونکہ اشتہاریوں کا ذکر کر رہے ہیں نا, تو آپ نے اشتہاریوں کا ذکر کیا تو میرے پروگرام کے اشتہاروں کا وقت ہوا چاہتا ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے پروگرام میں 2 لائرز ہیں, ایک کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, دوسرے کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. دونوں گفتگو کر رہے ہیں, اختلاف بھی کر رہے ہیں, لیکن بڑے اچھے طریقے سے اختلاف رائے ہو رہا ہے. تو کیا یہ ماحول ہماری سیاست میں برقرار رہ سکتا ہے؟ جلسے جلوسوں میں بھی یہ ماحول برقرار رہ سکتا ہے؟ ولید اقبال صاحب, اب یہ جلسے جلوسوں کا موسم شروع ہونے والا ہے اب, اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ جلسے شروع کری ہے 16 اکتوبر سے, اور اسی دن وہاں پہ گجرانوالہ میں ایک اور بھی ریلی نکالی گئی ہے جو حکومت کے حامی نکال رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو اس صورتحال میں اوائڈ نہیں کرنی چاہیے کنفرنٹریشن, تاکہ
اس ان کی اپوزیشن کی تحریک میں تشدد نہ پیدا ہو جائے؟ بالکل جی، گورنمنٹ کو کسی قسم کی کانفرنٹیشن کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. یہ میں آپ کو جو کیبنٹ میٹنگ میں اس والی میں نہیں جو 1-2 دن پہلے ہوئی تھی، اس سے پچھلی میں جو پرائم منسٹر نے کہا تھے الفاظ، وہ میں آپ کو دوہرا بھی دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا بالکل کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہے گورنمنٹ کو، نہ کسی قسم کی تشویش ہے، اور نہ ہی یہ پچھلی بریک سے پہلے والی گفتگو کے تسلسل میں نہ ہی کسی کو کوئی ڈیل ملے گی، نہ ہی کسی کو کوئی ڈھیل ملے گی. یہ کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر نے کہا تھا. اب جہاں تک مظاہروں کا، جلسوں کا تعلق ہے، اگر دیکھیں ہمارا آئین کا آرٹیکل 16 اس بات کا وعدہ کرتا ہے، اس بنیادی حق کا، کہ اگر کوئی اجتماع پرامن ہو اور غیر مسلح ہو، یعنی کہ پیسفل اینڈ وداؤٹ آرمز، تو اسمبلی جو ہے وہ اجازت ہے سب کریں، ان کا جمہوری حق ہے، ان کا آئینی حق ہے. اگر قانون و آئین کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، کوئی سرگرمی ہوئی، تو ظاہر ہے حکومت حرکت میں آئے گی اور کارروائی کرے گی، اور کانفرنٹیشن ہو یا نہ ہو، قانون کا نفاذ، شہریوں کے جان و مال کا تحفظ تو ریاست کی اولین ایک فریضہ ہے. تو وہ تو ہے. اور میں آپ کو اس میں عرض کر دوں کہ کانفرنٹیشن کے بجائے آج سے جب مولانا فضل الرحمان نے یہاں پہ اجتماع کیا تھا اسلام آباد میں، ٹھیک ہے کریڈٹ بھی جاتا ہے، میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ انہوں نے پاسداری کی تھی ان تمام شرائط کی جو انہوں نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مانی تھی، اور کوئی واقعہ نہیں ہوا اس میں اس طرح کا. اس وقت فہد حسین صاحب جو یہاں آپ کے کالیگ ہیں اس فیلڈ سے، انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا رمبل ان دا جنگل، اور اس میں انہوں نے تشبیہ دی تھی محمد علی کا اور جارج فورمن کا مقابلہ ایک شہر میں، اس میں زائر جو اس وقت ہوتا تھا، آئی تھنک اب اس کا نام اس کا کچھ اور ہو گیا، کنشاسا میں ہوا تھا. اور وہاں پہ محمد علی کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ اس کو تھکائے جارج فورمن کو، اور اس کو تھکانے کے بعد اتنا زیادہ اس کو خوب مکے مارنے دیے اور وہ کرتا رہا، اور جب وہ تھک گیا اس کو 2 لگائے اور وہ گر گیا. تو اس نے یہ تشبیہ دیتے ہوئے فہد حسین صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں اب پتہ نہیں وہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے، میں یہی کہتا ہوں اچھا کہ ان کو تھکا کے ناک آؤٹ کر دیں گے. اچھا رانجھا صاحب، میرا سوال یہی ہے کہ کیا اپوزیشن جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھ رہی ہے کہ اس کی تحریک میں تشدد کا عنصر شامل نہ ہو؟ کیونکہ اگر تشدد کا عنصر شامل ہو گیا تو اس سے صرف حکومت کو نقصان نہیں ہوگا، آپ کو بھی نقصان ہوگا. یقینی طور پہ جی، آپ بالکل جو آرٹیکل 16 کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، اگر ہم اپنا قانونی جو رائٹ ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو اس پہ حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان ہمیں روک نہیں سکتی اگر ہم قانون کے مطابق کر رہے ہیں. یہ اختلافات اور شدت تب چیزیں پکڑتی ہیں جب متعلقہ ڈی سیز جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، وینیو بار بار چینج کرتے ہیں، راستے بند کرتے ہیں جلسہ گاہ کے، تب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. اگر یہ صورتحال یہ نہیں پیدا کریں گے، سمودلی چیزوں کو کرنے دیں گے، تو ہمارا آئینی حق ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں وہ ہم کریں گے، صحیح طریقے سے کریں گے، پرامن طریقے سے کریں گے، اپنے ایشوز کو ریز کریں گے. اور اگر ایشوز کے اندر ہماری ایک بیانیہ جو ہے ہمارا اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اس بیانیے کی نظر میں پاکستان میں پہلے بھی ایک کمیشن بنا تھا، شاید کوئی اس طرح کے معاملات ہوں. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، بہت بہت شکریہ سینیٹر ولید اقبال صاحب. اور میں آخر میں یہ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے سے اختلاف ضرور کریں، لیکن اختلاف کو اتنا آگے نہ لے جائیں کہ ایسا لگے کہ ایک دوسرے سے ذاتی انتقام لیا جا رہا ہے یا ذاتی دشمنی بن گئی ہے. اور جو لاہور کے تھانہ شادرہ میں ایک مقدمہ درج ہوا جس سے حکومت لاطلگی کا اظہار کر رہی ہے، اس پر لاہور پولیس کو چاہیے کہ آئینی اور قانونی ماہرین سے کنسلٹیشن کر لے. مقدمہ جو ہے اگر اس کو واپس لے لیا جائے تو یہ سب کے لیے بہت بہتر ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.